السلام علیکم۔ بلدیاتی ادارے پنجاب کے بحال ہو گئے، سپریم کورٹ نے حکم دے دیا۔ یہ تو سب آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہی ہیں دنیا بھر میں جتنے یہ بلدیاتی ادارے ہیں ان کو مقامی حکومتوں کا نظام کہا جاتا ہے، لوکل سیلف گورنمنٹ۔ اور بہت سے ممالک ایسے جو آج کل بڑے کامیاب ترقی یافتہ ممالک ہیں، مغرب کے بالخصوص، وہاں تو یہ نظام اتنی کامیابی سے چل رہا ہے کہ ملک کے بہت سے مسائل لوگوں کی دہلیز پر حل کر دیے جاتے ہیں۔ ان کی مقامی حکومتیں جنہیں لوکل سیلف گورنمنٹ کہا جاتا ہے، لوکل کونسلز، اور بڑی بااختیار ہوتی ہیں، اور ہر آدمی کی رسائی بہت بآسانی ہوتی ہے اپنے کونسلرز تک، اپنے منتخب بلدیاتی نمائندوں تک، اور وہ وہیں پہ بہت سے معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ لوگوں کو زیادہ صوبائی اسمبلیوں یا وہاں پہ اسٹرکچر کچھ اور طرح کے ہیں، لیکن میں اس کی مثال پاکستان کے تناظر میں دوں گا کہ ہر وقت ایم پی اے کے پیچھے جانا، ایم این اے کے پیچھے جانا، اور نہ ہی ایم پی اے ایم این ایز کا یہ کام ہے۔ ان کا کام لیجسلیشن ہے، قانون سازی ہے، آئین سازی ہے، آئین کے اندر ترامیم ہے، آئین نئی جو ملکی تقاضے ہیں ان کے مطابق نئے قوانین بنانا ہے۔ وہ قوانین ایک چھتری کا، ایک امبریلا کا کام کرتے ہیں جس کے نیچے سارے نظام حکومت چلتے ہیں، جس کے نیچے تمام ادارے چلتے ہیں۔ بد نصیبی سے ہمارے ہاں ادارے، یہ نظام جو ہے پارلیمانی جمہوریت کا نظام جو ہے صحیح معنوں میں پنپا ہی نہیں، لیکن اس کا پنپنے نہ پنپنے کی کئی وجوہات ہیں۔ اس میں غیر جمہوری قوتوں کا بار بار ٹیک اوور ہے، اور ان کی غاصبانہ ٹیک اوور کے اوپر کہیں نہ کہیں سے عدالتی مہر بھی لگتی رہی، عدالتی مہریں ثبت ہوتی رہیں۔ کچھ ایسے بھی ہمارے ہاں عدالتوں میں بھی اور دیگر اداروں میں بھی طالع ازماں لوگ آتے رہے ماضی میں، جن کا اب ذکر میں نے کیا کرنا، ساری دنیا جانتی ہے کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، میں اس پہ بولوں یا نہ بولوں، تاریخ تو آپ مسخ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے کہ اب چونکہ بڑا اچھا ہوا کہ وہ ماضی کے کچھ طالع ازماؤں کا دھونا دھو دیا، اب سپریم کورٹ نے پنجاب کے ادارے بحال کر دیے گئے۔ پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کیا جیلسی تھی، ایسا کیا حسد تھا کہ یہ پی ٹی آئی حکومت نے آتے ہی پنجاب میں بالخصوص یہاں پہ بلدیاتی ادارے جو ہیں ان کو تحلیل کر دیا، اور وہ غیر آئینی طور پہ تحلیل کیا گیا۔ اب جا کے یہ ثابت ہو رہا ہے کئی مہینوں کے بعد جا کے سپریم کورٹ میں۔ افسوس تو یہ ہے کہ اگر پہلے ثابت ہو جاتا تو کچھ اور بھی بہتر اس کا کم سے کم سوچ یا نظریہ عوام کے سامنے کلیئر ہو کے آتا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ زیر زمین کیا کچھ ہوتا آیا ہے، اور اب بھی کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ بہرحال اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ جو تحلیل کیا تھا، وہ جو بلدیاتی ادارے جن میں سے زیادہ تر اکثریت جو تھی وہ پی ٹی آئی موجودہ حکومت کے مخالفین کی تھی، پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگ تھے جو منتخب ہو کے بلدیاتی نمائندے بنے تھے، ان کو تحلیل کر دیا گیا کہ یہ ایک متوازی حکومت ہے، ان کے ذریعے پھر ہماری مخالف جماعت جو ہے وہ عروج پہ آ جائے گی، اور ہم کیا کریں گے۔ تو یہ پھر ہتھ کنڈے تو وہی ہوئے نا، ڈکٹیٹر کے ہتھ کنڈے یا پی ٹی آئی کے ہتھ کنڈے ایک جیسے ہی ہیں۔ تو ان میں فرق کیا آیا، تبدیلی کیا آئی؟ تو اب بلدیاتی ادارے بحال کیے گئے ہیں۔ اب ویسے ان کی مدت بھی بہت تھوڑی رہ گئی ہے، لیکن شنید یہ بھی ہے کہ اب یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ ان کو چلنے ہی نہ دیا جائے، کیونکہ ان کے اوپر جو چھتری ہے وہ تو صوبائی حکومت کی ہوگی، پھر ان کے اوپر وفاقی حکومت کی ہوگی، اور پنجاب کی حکومت تو آپریٹ ہی اسلام آباد سے ہوتی ہے۔ وہ بزدار صاحب جو ہیں وہ تو ایک چابی والا بابا ہیں جن کو کنٹرول کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان۔ تو وہ یہ ساری صورتحال میں ان کو نہیں چلنے دینا۔ اور یہاں تک بھی ہمارے میرے اپنے کچھ دوست جرنلسٹ جو باوثوق ذرائع بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ اسمبلیوں کے ذریعے پھر تحلیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، وہ سپریم کورٹ میں پھر سبکی ہوگی۔ بہرحال سبکی سے یہ کون ڈرتے ہیں، یہ سبکی تو ان کا ایشو ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی بونگیاں یا بیوقوفیاں اگر مزید جاری رہیں گی تو ہماری جو پالیٹی ہے، ہماری سیاست تو مزید گدلا جائے گی۔ تو سیاست کے یہ سارے بحث مباحثے، یہ الجھنیں، ان کو اب ایک دفعہ آئرن آؤٹ کریں، ان کو باقاعدہ استری کی طرح پدر کریں، آگے کام کریں۔ یہ بحث مباحثے، یہ جیلسیاں، یہ حسد، یہ رقابتیں، یہ ختم کریں۔ اب لوگ تو اس نظریے سے آپ وزیر اعظم عمران خان کو لائے تھے کہ وہ تبدیلی لائیں گے، وہ یہ ساری جو سیاست ہے غصے کی، نفرت کی، اس کو ختم کریں گے، لیکن غصہ اور نفرت بڑھ رہا ہے،
اور اس کا جا کے برا نتیجہ عوام کے اندر ہیجان کی کیفیت میں سامنے آ رہا ہے. وہ کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہے، اب وہ بھی بس برائی میں یا اچھائی میں لگے رہتے ہیں ہر وقت، بحث مباحثے میں. کیا اس سے کوئی اچھی معاشرت قائم ہوگی؟ کیا اس سے اچھا معاشرہ قائم ہوگا؟ کیا حکومت اکیلی ایک ماٹھے معاشرے کے ساتھ، ایک ناکام معاشرے کے ساتھ مسائل کو حل کر پائے گی؟ میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ اچھا معاشرہ، ترقی کی طرف گامزن معاشرہ جو ہے وہ حکومت کی نااہلیاں، حکومت کی کمزوریاں جو ہیں ان کو نیوٹرلائز کر لیتا ہے. وہ اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے کیا ہم کوئی اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. اللہ حافظ.